اللہ کے نیک بندوں کا جب ذکر خیر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ آج کی یہ پروقار اور مبارک مجلس اس کے انعقاد کا مقصد عمدۃ الحفاظ امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث سید الفقہاء امام کبیر الشان صاحب الصحیح محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 256 میں آپ کی وفات حسرت آیات ہے۔ آپ کا سن ولادت صدق سے ملتا ہے اور مدت عمر حمید کے لفظ سے بنتی ہے، اور آپ کی وفات نور کے لفظ سے نکلتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد سچائی پر تھی۔ دنیا میں آئے ممدوح ٹھہرے مومنوں کے، اور نور چھوڑ کر حدیث رسول کا دنیا سے چلے گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ جہاں اللہ وہاں اپنی رحمت کی برکھا برسائے، اللہ آپ کو جنت کی راحتیں نصیب فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حق میں دعا کرنا میں نے اپنے آپ پر واجب قرار دیا ہے۔ مومنوں مسلمانوں اپنے آپ پر محسن انسانیت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آپ دعا گو رہیں، اور جو کچھ امام رحمہ اللہ تعالیٰ سے آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے متعلق مانگیں گے وہ کچھ اللہ آپ کو بھی عطا فرما دیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی عظمت و شان اور آپ کی رفعت کے حوالے سے الفاظ نہیں ہیں، سمپل سی بات، سیدھی سی بات ہے۔ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھتے ہیں، آپ کی شخصیت اور آپ کی ہستی کو دیکھتے ہیں، تو پوری امت نے آپ کی ذات کو تلقی بالقبول کی ہے۔ نہ صرف آپ کی ہستی اور ذات کو بلکہ آپ کی کتاب کو بھی امت نے تلقی بالقبول کی ہے۔ اتنی مبارک شخصیت، اتنی مبارک ہستی اس کائنات میں چشم فلک نے نہیں دیکھی۔ یوں سمجھ لیں کہ ائمہ حدیث کے درمیان امام بخاری کا مقام وہ ہے جو اصحاب محمد کے درمیان سیدنا ابو بکر کا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ وہ ہیں، اس دور سے لے کر آخری انسان تک اللہ نے آپ کو مبارک بنا دیا ہے۔ کوئی انسان امام بخاری سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ امام رحمہ اللہ تعالی کی کتاب صحیح البخاری کی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے شرح لکھی جس کا نام ہے فتح الباری فی شرح صحیح البخاری۔ کئی سال ایک عرصہ بیت گیا، بخاری کی شرح لکھتے رہ گئے۔ اتنا گہرا سمندر تھا، اتنا گہرا جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کتنے سال اس گہرے سمندر میں خوتا زن رہ گئے، اور یوں وہ جواہر و یواقیت اپنا دامن بھر کے بہل لائے، امت کو شاہ پارہ دیا، علماء کو بخاری کی شرح دی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کو خوب جانتے ہیں، آپ کی صحیح کو
اچھی طرح جانتے ہیں چونکہ آپ شارح ہیں. ایک بات لکھی ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے امام بخاری کے بارے میں. میرے پاس سونے کا پانی ہوتا، در و دیوار پہ لکھ دیتا، اہل حدیث و مبارک ہو آپ کو لکھ دو در و دیوار پر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی عبارت لکھ دو. 2 کلمے ہیں، جبل الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، بس انتہا ہو گئی ہے. جبل الحفظ امام الدنیا فی فقہ الحدیث ہے. لوگ امام بخاری کو ایک محدث کی حیثیت سے جانتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تو مفسر ہیں، پہلے مفسر ہیں اور بعد میں محدث ہیں. بخاری تفسیر کی کتاب ہے، بخاری حدیث کی کتاب ہے، بخاری احکام الہیہ کی کتاب ہے، بخاری فقہ اسلامی کی کتاب ہے. جس گھر میں بخاری ہو وہاں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے مبارک ہیں، اتنے مبارک ہیں. صحیح بخاری کو دیکھیں آپ، اتنی مختصر اور جامع کتاب، انتہائی مختصر، 7,500 حدیث تقریباً بے تکرار امام صاحب ذکر کرتے ہیں. تکرار ختم کرے تو 2200-2300 حدیثیں رہ جاتی ہیں. اتنی مختصر کتاب امت کی اصلاح اور فلاح کے لیے، امت کی بھلائی کے لیے امام صاحب نے لکھی ہے. اتنا اخلاص تھا، اتنا اخلاص تھا. میرے اللہ نے اس کتاب کو اتنا مبارک بنا دیا ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے. محدثین نے بڑی کتابیں لکھی. امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے بھی محدثین گزرے ہیں، بعد میں بھی گزرے ہیں، مگر امام بخاری کی ہستی اتنی مبارک ہستی ہے. میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، یہ گناہگار میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں ہمارے علم اور عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں بخاری کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. بتائیں ہم نے کیا بخاری پڑھنی اور پڑھانی ہے؟ لوگوں نے بخاری کو معمولی چیز سمجھا ہے. یقین جانی جب سے بخاری، اس دن سے امام بخاری کے دشمن ہیں. بڑے بڑے نام مراد ہے، بخاری کو مٹانے کے لیے مٹ گئے. بخاری کو اللہ نے آسمان کی بلندیاں نصیب کر دی ہیں. بخاری کو کیسے مٹا سکتا تھا؟ ان کا نام مٹ گیا. بخاری زندہ و تابندہ ہے اور قیامت تک اللہ اس کو قائم و دائم رکھے گا، تابندہ رکھے گا، باقی رکھے گا انشاءاللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی برکت صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے صحیح البخاری امت کو دی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری امت کو لا کھڑا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے ماننے والے، یہ آپ کو پیروکار ہیں. مقصد حیات بیان کیا، اخلاص کی دولت سے انسانیت کو مالا مال کر دیا، محمد الرسول اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی معمولی حیثیت کا امام نہیں ہے. امام بخاری نے صرف بخاری تو نہیں دی ہے نا، امام بخاری نے تو آپ کو امام مسلم بھی دیا ہے. امام مسلم امام بخاری کی برکت ہے. علماء جانتے ہیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نیشاپور کا امام کس حیثیت کا امام تھا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے امام ترمذی دیے ہیں آپ کو. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے امام نسائی دیے ہیں. ایک روایت میں امام نسائی امام بخاری کی شاگرد ہیں. امام بخاری نے امام ابن خزیمہ دیے، ابن خزیمہ نے ابن حبان دیے ہیں. کس شان کا امام تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری کے دشمن دنیا میں آئے، مٹانے کی غرض سے مٹ گئے. یقین جانیے میری اپنی ناقص معلومات کے مطابق 2018 میں کوئی بخاری پر نیا اعتراض نہیں آیا، وہی پرانے نوالے چبائے گئے. اب جو منکرین حدیث اور دشمنان حدیث، دشمنان دین اور عقل ہے، تھک گئے، ان کی ہمتیں جواب دے گئی.
ہم بخاری کو نہیں گرا سکتے۔ اب ان کا حملہ قرآن کریم پر ہے کہ قرآن کے الفاظ کا مطلب بگاڑ دو، بس بات ختم۔ بخاری تو گرانے سے رہی، اب قرآن کو گراؤ۔ ساری زندگی لگے رہے، کوششیں کی، بخاری کا بال بھی کا نہیں کر سکے۔ بخاری پر اعتراض کیے، کئی اعتراضات وارد کیے، اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل حدیث نے صحیح بخاری کا دفاع کیا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا میں ایک اعتراض بھی ایسا نہیں ہے جس کا امام بخاری رحمۃ اللہ کے حوالے سے اعتراض اور علماء اہل حدیث نے اس حدیث کا دفاع نہ کیا۔ اگر دنیا میں کسی کے پاس مثال ہے تو ہمارے سامنے لائے، ہم اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مٹانے والے آئے، بخاری کو نہیں مٹا سکے، بتائے اسلام کا کون سا حکم انہوں نے مٹا لیا؟ بخاری کی کون سی حدیث مسلمانوں سے چھین لی؟ ایک حدیث بتا دیں، ایک حدیث بھی ثابت کوئی نہیں کر سکتا، اسلام کا ایک حکم کوئی نہیں ثابت کر سکتا، کسی ظالم نے اس کو مٹایا ہو۔ یہ تو اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے۔ اب قرآن پہ اعتراض ہے ان کے، ان کو یہ نہیں معلوم امام بخاری جہاں محدث ہے امام مفسر بھی ہے، امام بخاری جانتے ہیں قرآن کا دفاع کیسے کرنا ہے۔ امام بخاری خلق و افعال عباد کا جواب نہیں دے سکتے اللہ کی کلام کے حوالے سے، قرآن مقدس کے حوالے سے۔ امام بخاری کی کوشش جو ہے بس صرف حسد ہے، حدیث رسول کو مٹانا ہے، ختم کرنا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا کرنا ہے، کہ اللہ کے نبی کھڑے رہ جائیں، ساری کائنات آپ وسلم سے پلٹ جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی، امام بخاری کی برکت ہے۔ الارشاد خلیلی کے اندر صحیح سند کے ساتھ آپ کا قول ہے، لا یبغضک الا حاسد واشهد ان لیس فی الدنیا مثلک۔ لوگوں، میں مسلم امام بخاری کا شاگرد ہوں، میں جانتا ہوں بخاری کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں امام بخاری سے حسد صرف کوئی بغض کوئی حاسد رکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ جو علم و عقل کا دشمن ہوگا وہ امام بخاری سے بغض رکھے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں، مسلم، میں امام مسلم گواہی دیتا ہوں، میری شہادت سنو، میری آنکھوں نے امام بخاری جیسا نہیں دیکھا، نہیں دیکھا میری آنکھوں نے امام بخاری جیسا۔ بول پڑے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، ما رأیت تحت دین السماء عالم بالحدیث من محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ اور لوگوں، اس نیلی فام چھت کے نیچے، اس آسمان کے نیچے، میں ابن خزیمہ نے، جسے دنیا امام الائمہ کے لقب سے ملقب کرتی ہے، علم حدیث میں امام بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میری شہادت ہے، یہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی۔ یہ معرفت علوم الحدیث حاکم کے اندر صحیح سند سے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا قول موجود ہے۔ امام ترمذی ہے رحمہ اللہ تعالی، آپ کی علل کبریٰ اور علل صغریٰ دو کتابیں علل کے حوالے سے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کو اللہ نے کمال کی صلاحیتوں سے نوازا، آپ کی الجامع الکبیر پڑھنے سے انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ، امام ترمذی کیا شعر رکھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الفاظ نہیں ہیں، جذبات ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے۔ لم ارا بالعراق ولا بخراسان فی معنی العلل والتاریخ ومعرفت الاسانید کبیر احد عالم من محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے عراق چھان مارا، میں نے خراسان چھان مارا، حدیث کی علتوں، تاریخ و رجال
اور حدیث کی سندوں میں امام بخاری سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا جو معرفت رکھتا ہو۔ امام بخاری کو اللہ نے شان بخشی ہے رحمہ اللہ تعالی۔ امام بخاری کی صحیح کو پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے، امام بخاری کو اللہ نے کتنا فہم دیا تھا، کتنا علم دیا تھا۔ امام صاحب نے تقریباً بالتکرار 7,500 حدیث ذکر کی ہے، 7,500 حدیثیں۔ امام بخاری کا ایک منہج ہے اپنا، ایک اسلوب ہے حدیث ذکر کرنے کا۔ جب انسان کو سمجھ آئے جب اللہ کا ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے تو شکر نہیں ادا کر سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 7,500 حدیثوں میں سے کتنی حدیثیں؟ تقریباً 7.5۔ ایک حدیث، صرف ایک حدیث اسی سند اور متن کے ساتھ 2 بار ذکر کی ہے۔ بات نہیں سمجھے آپ؟ 7,500 حدیث میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے صرف ایک حدیث اسی سند اسی متن کے ساتھ 2 بار ذکر کی ہے پوری صحیح بخاری کے اندر۔ حدیث کو بار بار لاتے ہیں، 20 بار لاتے ہیں، 25 بار لاتے ہیں، 30 بار لیتے ہیں، 35 بار لاتے ہیں، نئی سند کے ساتھ لاتے ہیں، سند کا فائدہ نہ ہو تو نئے متن کے ساتھ لاتے ہیں۔ امام بخاری نے ایسے تو نہیں بخاری جمع کر دی، ایسے تو نہیں منکرین حدیث بخاری کے درپے ہیں۔ کیا خوبی ہے صحیح بخاری کے اندر، فقہ کے انبار لگا دیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہا میرے استاد عبدالعزیز بن عبداللہ نے مجھے حدیث بیان کی، ان کو استاد سلیمان بن بلال نے حدیث بیان کی، ان کو استاد ثور بن زید نے بیان کی، ان کے استاد سلیم ابو الغیث نے بیان کی، ان کو ابو ہریرہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاہ۔ امام بخاری اس کو مناقب میں ذکر کرتے ہیں، اسی سند کے ساتھ اسی متن کے ساتھ امام بخاری اس کو فتن میں ذکر کرتے ہیں کہ میرے پاس اس کی کوئی نئی سند نہیں، نیا متن نہیں ہے، مجبوری ہے اس کو میں 2 بار لایا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے دنیا کو ورطہ حیرت کے اندر ڈال دیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں امام بخاری اور امام بخاری کی جو صحیح ہے اس کا قدر دان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ میں بخاری سے مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میں اپنے اور آپ بھائیوں کے درمیان زیادہ وقت حائل نہیں ہونا چاہتا، شیخ تشریف لائے ہیں اور اصل خطاب اور امام بخاری کی سیرت و فقاہت کے حوالے سے شیخ ہی فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالی ہمیں مبارک بنا دے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خوش چینوں میں سے بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم وسائر المؤمنین والمؤمنات